TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ محکمہ صحت اونٹیریو کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ صوبے بھر میں کورونا وائرس کے کیسز ہر 3 روز بعد 2 گنا ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ صحت اونٹیریو کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ صوبے بھر میں کورونا وائرس کے کیسز ہر 3 روز بعد دگنا ہو رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ ویریئنٹ پچھلے کورونا وائرس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور خدشہ ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں ہر 4 میں سے ایک شخص اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ حکام نے شہریوں سے ہر ممکن احتیاط برتنے اور حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ اوٹاوا کے سینئر ڈاکٹروں اور ماہرین طب نے انتباہ کیا ہے کہ اگر سردیوں میں اومیکرون کے کیس سامنے آئے تو کورونا کیسز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اوٹاوا سے جاری ہونے والے ایک سرکاری بیان میں چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر تھریسا ٹام کا کہنا ہے کہ کورونا کے کیسز کم ہو چکے ہیں لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے اور اگر اومیکرون پھیلا تو کورونا کے پھیلنے کا بھی پورا خدشہ موجود ہے۔ انہوں نے شہریوں سے احتیاطی اقدامات پر سختی سے عمل کرنے کی بھی اپیل کی۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو کے سب سے بڑے اسکول بورڈ کے اسکول شدید موسم کی وجہ سے بسوں کے منسوخ ہونے پر ذاتی طور پر اور آن لائن سیکھنے دونوں کے لیے بند ہو جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبہ اونٹیریو کے سب سے بڑے اسکول بورڈ کے اسکول شدید موسم کی وجہ سے بسوں کے منسوخ ہونے پر ذاتی طور پر اور آن لائن سیکھنے دونوں کے لیے بند ہو جائیں گے۔ پیر کو والدین کو گھر بھیجے گئے ایک خط میں ٹورنٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ نے کہا کہ اگر شدید موسم نے بسوں کو اپنے روٹس منسوخ کرنے پر مجبور کیا تو اس کے نتیجے میں اسکول بھی بند ہو جائیں گے۔ اس میں ذاتی اور ورچوئل لرننگ دونوں شامل ہیں۔ قبل ازیں کینیڈا کے صوبہ اونٹیریو کے جنوبی حصے میں شدید ہوائیں چلنے کے ایک دن بعد اتوار کے روز 80,000 سے زائد اونٹیرین بجلی سے محروم رہے۔ یوٹیلیٹی ہائیڈرو ون کا کہنا ہے کہ ہوا کے طوفان کے دوران 4.5 لاکھ صارفین بجلی سے محروم ہو گئے اور عملہ اتوار کی رات تک لائٹس کو دوبارہ آن کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے اب تک 250 سے زائد ٹوٹے ہوئے کھمبے اور 53 خراب ٹرانسفارمرز لاگ کیے ہیں اور ان تعداد میں اضافے کی توقع ہے۔ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز کرنے والی ہواؤں نے بھی درختوں کو کاٹ دیا اور بجلی کی لائنوں کو گرا دیا۔ ہائیڈرو ون کا کہنا ہے کہ مشکل سے پہنچنے والے علاقوں میں تقریباً 3,500 بندشیں ہوئیں جن کو حل کرنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ یہ لوگوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ نیچے کی لکیروں سے دور رہیں کیونکہ وہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,33,683 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,079 ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 18,40,819 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 29,941 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 17,74,134 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,33,683 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,079 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,67,609 ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,611 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,39,291 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,275 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,23,142 ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,386 ہے۔ امریکہ نے قومی سلامتی ایکٹ 2022 سے کابل پر طالبان کے قبضے سے پاکستان کے کردار سے متعلق تمام منفی حوالوں کو خارج کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے قومی سلامتی ایکٹ 2022 سے کابل پر طالبان کے قبضے میں پاکستان کے کردار سے متعلق تمام منفی حوالوں کو خارج کر دیا۔
قومی سلامتی ایکٹ کے سابقہ متن میں کابل پر طالبان کے قبضے میں پاکستان کے ملوث ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، تاہم ترمیم شدہ ایکٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ نئے ایکٹ میں پاکستان سے متعلق دیگر حوالوں کو بھی خارج کر دیا گیا۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے منجمد اثاثے جاری کرنے کے مطالبے پر امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ بہت پیچیدہ اور چیلنجنگ معاملہ ہے۔ افغان منجمد اثاثے جاری نہ کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ افغان منجمد اثاثے جاری کرنے سے متعلق فی الحال کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے افغان وزیر خارجہ کے مطالبے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ افغان منجمد اثاثوں کے بارے میں اتحادیوں شراکت داروں کے ساتھ مل کر جائزہ لے رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے منجمد اثاثوں کے ناقابل رسائی رہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ افغان منجمد اثاثوں کے حوالے سے 9/11 متاثرین نے مقدمہ کیا ہوا ہے۔ طالبان امریکہ اور اقوام متحدہ کی جانب سے پابندیوں کی فہرست میں شامل ہے اور طالبان کو فائدہ پہنچائے بغیر افغان عوام تک منجمد اثاثوں کی رسائی بھی بنیادی سوال ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فی الحال افغان اثاثے جاری کرنے سے متعلق کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا اپنے ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ ہم امریکہ سمیت تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ افغانستان کے خلاف پابندیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ افغانستان کو غیر مستحکم کرنا یا کمزور افغان حکومت کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ کابل میں امریکی ڈرون حملے پر کسی امریکی فوجی یا عہدیدار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ترجمان پینٹاگون جان کربی نے کہا ہے کہ وزیر دفاع کو کابل ڈرون حملے سے متعلق رپورٹ ملی جس میں احتساب کی تجویز نہیں تھی۔ یاد رہے کہ 29 اگست کو افغانستان میں امریکی ڈرون حملے میں 7 بچوں سمیت 10 معصوم شہری مارے گئے تھے۔ امریکی ریاستوں میں طوفانی بگولوں سے تباہی کے بعد بحالی کا مشن جاری ہے۔ 6 ریاستوں میں آنے والے طوفان سے ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاستوں میں طوفانی بگولوں سے تباہی کے بعد بحالی کا مشن جاری ہے۔ 6 ریاستوں میں آنے والے طوفان سے ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ بگولوں سے تباہی اس رفتار سے ہوئی کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ ریسکیو ورکرز کے مطابق تباہ حال عمارتوں کے ملبے سے کسی کا زندہ بچ نکلنا اب مشکل ہے۔ کینٹکی اور دیگر ریاستوں میں طوفان کے بعد درجنوں افراد لاپتہ ہیں جبکہ 94 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ گورنر کینٹکی کا کہنا ہے کہ انہیں خوف ہے کہ کہیں مردہ خانوں میں میتیں رکھنے کے لیے جگہ کم نہ پڑ جائے۔ ریاست کینٹکی میں اب بھی 50,000 سے زائد خاندان بجلی سے محروم ہیں۔ امریکہ اپنے ہی جمہوری بحران سے نبردآزما ہونے کے باعث جمہوریت کے لیے مشعل بردار نہیں ہو سکتا۔ امریکی اخبار نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ اپنے ہی جمہوری بحران سے نبردآزما ہونے کے باعث جمہوریت کے لیے مشعل بردار نہیں ہو سکتا۔ امریکی اخبار نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کے کثیر الاشاعت اخبار USA ٹوڈے کے ایک مضمون میں ووٹنگ کے حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ بلیک ووٹرز میٹر کے شریک بانی کلف البرائٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسے میں جب صدر بائیڈن عالمی ڈیموکریسی سمٹ کی میزبانی کر رہے ہیں، یہاں ہماری اپنی جمہوریت ٹوٹ رہی ہے۔ جب آپ کے اپنے ہی گھر میں آگ لگی ہو تو آپ جمہوریت کے لیے مشعل بردار نہیں بن سکتے۔ مضمون میں کہا گیا کہ جمہوریت کے ماہرین اور اس کی وکالت کرنے والوں کے لیے US کیپٹل کی شورش امریکہ کی جمہوریت میں وسیع تر خامیوں کی واضح مثال تھی۔ اس شورش میں ایک مشتعل ہجوم نے آزادانہ اور منصفانہ صدارتی انتخابات کی توثیق کو روکنے کی کوشش کی۔ مضمون کے مطابق ناقدین کو خدشہ ہے کہ اگر صدر جو بائیڈن کی سربراہی کانفرنس اور کھلے معاشروں کے تحفظ کی وسیع تر کوشش کو کامیاب کرنا ہے تو امریکہ کو سب سے پہلے مثال پیش کر کے رہنمائی کرنی چاہیے اور اپنی ناکامیوں کو دور کرنا چاہیے۔ مضمون میں مزید کہا گیا کہ اس میں دیگر اندرونی پریشانیوں میں بے تحاشا غلط معلومات، وسیع پیمانے پر عوامی عدم اعتماد اور بڑھتی ہوئی سیاسی پولرائزیشن بھی شامل ہے۔ برطانیہ میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے ساتھ ساتھ لندن میں 3% مریضوں کی اومیکرون ویریئنٹ سے متاثر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چین کے صوبے زیجیانگ میں کورونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر 5,40,000 سے زائد افراد قرنطینہ کر دیے گئے۔ ننگبو اور شاؤشنگ شہر کے متعدد اضلاع میں بزنس آپریشنز بھی معطل کر دیے گئے ہیں جبکہ صوبے زیجیانگ کے شہر ہانگزاؤ میں بھی متعدد کمپنیوں نے پروڈکشن معطل کر دی ہے۔
چینی اسٹریٹجسٹ کا کہنا ہے کہ زیجیانگ میں فیکٹریز کے شٹ ڈاؤن سے متعدد شعبوں میں سپلائی چین متاثر ہوگی۔ واضح رہے کہ زیجیانگ چین کی جی ڈی پی اور برآمدات کے حوالے سے اہم صوبہ ہے، تاہم یہاں گزشتہ روز کورونا کے 44 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے ساتھ ساتھ لندن میں 30% مریضوں کے اومیکرون ویریئنٹ سے متاثر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق برطانوی منسٹر مائیکل گوو کا کہنا ہے کہ لندن میں 30% مریض اومیکرون میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر ملک میں مزید پابندیاں نہ لگائی گئیں تو جنوری میں اومیکرون کے بڑی لہر آنے کا خدشہ ہے۔ ماہرین کے مطابق اپریل کے آخر تک کورونا کی نئی قسم سے اموات کی تعداد 25 سے 75 ہزار تک جا سکتی ہے۔ ادھر امریکہ میں کورونا وائرس سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 8 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 27 کروڑ 11 لاکھ 91 ہزار 863 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 53 لاکھ 31 ہزار 366 ہو گئیں، جبکہ 24 کروڑ 38 لاکھ 87 ہزار کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 8 لاکھ 19 ہزار 315 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 5 کروڑ 10 لاکھ 18 ہزار 282 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4 لاکھ 75 ہزار 888 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3 کروڑ 47 لاکھ 3 ہزار 644 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 62ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,855 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 5,50,304 تک جا پہنچی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔